اللہ 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 اللہ۔ کیا حضرت حسن نے 120 شادیاں کی تھی؟ مجھے تو کبھی نہیں بلایا تھا شادی میں انہوں نے۔ بات یہ ہے کہ وہ شادیاں کثرت سے کرتے تھے، یہ نہیں ہے کہ 120 کی تھی، بلکہ شادی کرتے تھے اور کچھ دنوں کے بعد طلاق دے دیتے تھے، حتیٰ کہ حضرت حسین نے لوگوں کو بلا کے کہا کہ میرے بھائی کو اندر رشتہ نہ دیا کرو۔ انہوں نے کہا حضرت روز بھی طلاق دیتے نا، ہم دیں گے، اگر ایک رات کے لیے بھی ہماری بیٹی اس کی بیوی بن گئی تو ہمارا رشتہ تو حضور سے جڑ گیا نا، ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال انہوں نے کثرت شادیاں کی، حضرت حسین نے منع کر دیا، پھر رک گئے۔ ایک صاحب کے بعد بکری تھی، اب بچہ دینے کے بغیر دودھ دینا شروع کر دیا۔ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چاہے تو بچے کے بعد دے، اللہ چاہے تو بچے کے بغیر دے۔ ویسے ٹیسٹ کرا لو، ایسا نہ ہو کوئی بیماری ہو، کوئی اور چیز ہو، دودھ نہ ہو کوئی اور چیز ہو۔ جب ہاتھ اٹھائیں گے کانوں کے برابر، اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھیں گے۔ بہرحال میلاد کے لیے پیسے دینا ناجائز ہے، کیونکہ میلاد بدعت ہے تو بدعتی کی مدد کرنا ناجائز ہے۔ تعاونوا فی البر والتقوی، نیکی میں مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ہم جب کوئی نیک کام کر کے کسی کو ثواب بخشتے ہیں، بالکل اس کو ثواب ملتا ہے۔ عورت اپنی قربانی کا جانور خود ذبح کر سکتی ہے، کیوں نہیں کر سکتی؟ خاوند کو ذبح کر سکتی ہے تو بکری ذبح کرنا کو ایک بکری ذبح کر لینا کو بڑی بات ہے، بالکل کر سکتی ہے جناب۔ عورت انسان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر گھر میں مرد اور عورت ہیں، بالکل جماعت کر سکتی ہے، کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن جماعت میں مرد امام بنے، عورت کو امام نہ بنا دے۔ اگر کوئی آدمی سیکورٹی گارڈ کی نوکری کرتا ہے، نوکری کے دوران ذکر کرتا، بالکل کرتے رہے، یہ اچھی بات ہے کہ ذکر ہو زبان پہ اور ڈیوٹی بھی ہوتی رہے۔ ہم جس کمپنی میں ملازم ہیں، ہمیں تنخواہ نہیں ملی، سب استغفار پڑھ کے اللہ سے دعا کرو۔ بہرحال آپ کے خاوند سے گردے اس کے ٹھیک نہیں ہیں تو اللہ شفا عطا، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑا وظیفہ تو سورۃ فاتحہ ہے، روزانہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا کریں، اللہ قادر ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ سورت سے اچھا، موسیٰ بڑی مہربانی، علیہ السلام مولانا قیوم کے، اللہ ان کی مشکل حل کرے۔ جس نے دعا کے لیے لکھا ہے، اللہ سب کے مشکلات حل فرمائے۔ کورٹ میرج میں اگر والدین کی اجازت نہ ہو تو تمام ائمہ یہی کہتے ہیں کہ وہ نکاح نہیں ہوگا، لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت ضروری ہے۔ اہل شیعہ کی لڑکی سے شادی نہ کریں۔ بیوی میاں کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، ہاں بالکل دے سکتی ہے، میاں بیوی کو نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ ہے کہ میاں کے ذمہ خرچہ واجب ہے، زکوٰۃ کا کیا بنا؟ بیوی پر تو خاوند کا خرچہ واجب نہیں ہے، اس لیے وہ زکوٰۃ دے سکتی ہے۔
آدھی آستین کی قمیصیں جو ہیں ان میں نماز تو ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہے. بغیر داڑھی والے کو کبھی امام نہ بنائیں، چونکہ داڑھی منڈانا جو ہے گناہ کبیرہ ہے اور مرتکب کبیرہ فاسق ہو جاتا ہے. میں نے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد جب اسرا پھروا رہا تھا تو کئی جگہ زخم لگے، خون آیا، کوئی بات نہیں. بہرحال اگر صابن لگایا تھا اس میں کوئی تھوڑی سی خوشبو باقی تھی تو 5-10 ریال صدقہ کر دیں، 2 سیر گندم کی قیمت صدقہ کر دیں. میں نے طواف کے 2 چکر لگائے، رس زیادہ طواف مکمل نہیں. اب اس طواف کو ابتدا سے شروع کر کے مکمل کریں گے. اگر کوئی دمے کا مریض ہے وہ احرام کی حالت میں ماسک بالکل لگا سکتا ہے. بہرحال 50 طواف کرنے کی حدیث میں فضیلت موجود ہے. بہرحال عمرہ اس نے کیا اور بال کاٹنا بھول گئے، پھر 27 کو بال کاٹے، عمرہ تو ہو گیا. اگر اس دوران میں اس نے کوئی غلطی نہیں کی، خوشبو کے ساتھ غسل نہیں کیا، میاں بیوی نہیں ملے تو کوئی دم بھی نہیں ہے. آپ کے والد والدہ آ رہے ہیں، ان کی مرضی ہے، اپنا حج کریں، دادا دادی کا کریں. ذہن میں غلط خیالات آتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میرے بھائی، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں مثلا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں. وہ ایک عالم دین ہیں، ایک عالم دین کے بیٹے ہیں. جہاں تک میری رائے ہے تو وہ تو سیاست بھی دین کے لیے کرتے ہیں. ہم 4 ساتھی پاکستان سے آئے، ایک آدمی عمرے میں ہم سے الگ ہو گیا، صفا مروہ کے بغیر حل کروا لیا، اس پر دم بھی ہے اور صفا بھی دوڑے. اگر ایک آدمی ایک ٹانگ اور ایک پاؤں سے معذور ہے، عرفات جانے کا کرایہ ابھی نہیں ہے تو نہ جائے. ضروری تو نہیں ہے کہ غریب یا معذور پہ حج فرض ہو، نہ کرے حج، یہاں روزہ رکھے بس. مجھے حج کے طواف میں، تمتع کے طواف میں دوسرے چکر میں یاد آیا کہ میں نے کندھا نہیں نکالا ہے. نہیں نکالا، کوئی بات نہیں، پورا کرو، دوبارہ شروع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں.